خوبصورت شہزادی اور پرندہ۔ پیارے بچوں، کسی دور ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کی ایک بہت ہی خوبصورت بیٹی تھی۔ اس کا نام شہزادی جہاں آرا تھا۔ شہزادی جہاں آرا چھوٹی سی تھی کہ ملکہ کا انتقال ہو گیا۔ بادشاہ ہر وقت غمگین رہنے لگا۔ ایک دن وزیر نے بادشاہ سے کہا، جہاں پناہ، ملکہ عالیہ کی وفات کے بعد آپ بہت ہی غمگین ہو گئے ہیں اور شہزادی جہاں آرا کو بھی دیکھ بھال کی ضرورت ہے، اس لیے آپ شادی کر لیں۔ بادشاہ نے وزیر کے کہنے پر دوسری شادی کر لی۔ بادشاہ کی دوسری بیوی کا خاوند فوت ہو چکا تھا اور اس کی بھی ایک بیٹی تھی جس کا نام راہیلہ تھا۔ راہیلہ اور نئی ملکہ شہزادی جہاں آرا سے بہت حسد کرتی تھی۔ ایک روز پڑوسی ملک کا شہزادہ حسن بادشاہ کے محل میں آیا تو شہزادی جہاں آرا کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے شہزادی جہاں آرا سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ راہیلہ کی امی کو جب پتہ چلا کہ شہزادہ حسن شہزادی جہاں آرا سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے یہ بات بہت بری لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ شہزادہ حسن راہیلہ سے شادی کرے۔ راہیلہ کی امی نے شہزادہ حسن کو بلایا اور کہا، شہزادی جہاں آرا تم سے ملنا چاہتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ شہزادے کو ایک کمرے میں لے گئی۔ کمرے میں روشنی بہت کم تھی۔ وہاں ایک کونے میں ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس نے کہا، آؤ آؤ شہزادے، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ شہزادہ حسن نے کہا، ہم خود تم سے ملنے کے لیے بے تاب تھے۔ اب ہم جلدی ہی تمہارے ساتھ شادی کر لیں گے۔ جیسے ہی شہزادہ حسن نے شادی کا وعدہ کیا، فوراً کمرے میں ایک پری ظاہر ہوئی اور بولی، شہزادے، میں راہیلہ کی روحانی ماں ہوں۔ تم نے میرے سامنے اس سے شادی کا وعدہ کیا ہے، اب تمہیں اپنا وعدہ نبھانا ہوگا۔ شہزادہ حسن یہ سن کر بہت حیران ہوا، کیونکہ کمرے میں روشنی کم ہونے کی وجہ سے وہ سمجھ ہی نہ سکا کہ جو لڑکی یہاں موجود ہے وہ شہزادی جہاں آرا نہیں بلکہ راہیلہ ہے۔ شہزادے نے کہا، نہیں، یہ دھوکہ ہے، میں راہیلہ سے شادی نہیں کروں گا۔ پری نے غصے میں آ کر جادو کے ذریعے شہزادے کو ایک پرندے میں تبدیل کر دیا اور کہا، یہ جادو اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک تم راہیلہ سے شادی کا فیصلہ نہیں کرو گے۔ دوسری طرف نئی ملکہ نے شہزادی جہاں آرا کو محل کے ایک مینار میں بند کر دیا۔ شہزادی جہاں آرا سوچ رہی تھی کہ وہ اس مینار میں قید ہے اور شہزادہ حسن راہیلہ سے شادی کر لے گا۔ ایک روز مینار کے قریب درخت سے ایک پرندے نے پکارا، میں تمہارا شہزادہ ہوں۔ شہزادی جہاں آرا پرندے کی آواز سن کر حیران ہو گئی۔ پرندے نے اس کو تمام بات بتا دی۔ جب پری کو پتہ چلا کہ پرندہ مینار کے پاس درخت پر جا کر شہزادی جہاں آرا سے باتیں کرتا ہے تو اس نے مینار کے چاروں طرف جال لگوا دیا۔ رات کو جب پرندہ شہزادی کو ملنے آیا تو جال سے ٹکرا کر زخمی ہو گیا۔ اس کے پر ٹوٹ گئے اور وہ اڑنے سے قاصر ہو گیا۔ اتفاق سے ایک رحم دل آدمی کی نظر اس زخمی پرندے پر پڑی تو وہ اسے اٹھا کر اپنے گھر لے آیا اور اس کے زخموں پر مرہم لگایا۔ ادھر شہزادی جہاں آرا پرندے کو یاد کر کے آوازیں دے رہی تھی، لیکن وہ بیچارہ تو اب نہیں اڑ سکتا تھا، اس لیے واپس نہ آ سکا۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ نئی ملکہ نے حکومت کی باغ ڈور خود سنبھال لی، لیکن بہت جلد رعایا اپنی ملکہ کے مظالم سے تنگ آ گئی اور انہوں نے بغاوت کر دی۔ ملکہ کو قیدی بنا لیا اور شہزادی جہاں آرا کو ملکہ بنا دیا گیا۔ ملکہ بننے پر شہزادی بہت خوش تو تھی، مگر وہ اب بھی اکثر پرندے کو یاد کر کے اداس ہو جایا کرتی تھی۔ اس نے پرندے کو تلاش کر کے لانے والے کے لیے انعام کا اعلان کروا دیا۔ پرندے کو جو رحم دل آدمی اپنے گھر لے گیا تھا، اسے جب پتہ چلا کہ یہ پرندہ در حقیقت شہزادہ ہے تو اس نے جادوگر پری کو تلاش کیا اور شہزادے کو اصلی صورت میں لانے کی درخواست کی۔ جادوگر پری نہ مانی اور کہا، شہزادہ صرف اس صورت میں اپنی اصل شکل میں آئے گا جب وہ راہیلہ سے شادی کرے گا۔ رحم دل آدمی نے پرندے کو مخاطب کیا، خوبصورت پرندے، تم راہیلہ سے شادی کر لو تاکہ انسان کی شکل میں واپس تو آ سکو۔ مجبوراً اس نے حامی بھر لی۔ اس کے ساتھ ہی شہزادہ حسن اپنی اصل شکل میں آ گیا۔
شہزادی جہاں آرا کو جب پتہ چلا کہ شہزادہ حسن اپنی اصل شکل میں واپس آ گیا ہے اور راحیلہ سے شادی کر رہا ہے تو اسے بہت افسوس ہوا۔ وہ شہزادے کے محل میں گئی اور اس کی ایک نوکرانی کو قیمتی تحفہ دے کر بولی، میں ایک رات شہزادے کے ساتھ والے کمرے میں سونا چاہتی ہوں۔ تحفہ دے کر نوکرانی کا دل للچا گیا اور اس نے شہزادی جہاں آرا کے رات گزارنے کا بندوبست کر دیا۔ رات کے وقت جب شہزادہ اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا تو اسے آواز آئی، شہزادہ حسن، کیا تم مجھے بھول گئے ہو؟ میں شہزادی جہاں آرا ہوں، تم نے مجھ سے شادی کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ شہزادہ حسن نے جب یہ الفاظ سنے تو وہ بھاگ کر اپنے کمرے سے باہر آیا۔ بھاگتے قدموں کی آواز سن کر شہزادی جہاں آرا بھی کمرے سے باہر نکل آئی۔ جادوگر پری نے اپنے جادوئی شیشے میں شہزادہ حسن اور شہزادی جہاں آرا کو ملتے ہوئے دیکھا تو فوراً محل کی طرف بھاگی، لیکن اس سے پہلے رحم دل آدمی اور ایک نیک پری محل میں پہنچ چکے تھے۔ نیک پری نے جادو سے راحیلہ اور گندی پری کو ایک بد شکل مرغی میں تبدیل کر دیا اور اپنی موجودگی میں شہزادی جہاں آرا کی شادی شہزادے حسن سے کروا دی۔ شہزادہ اور شہزادی کے ساتھ ساتھ اس کی رعایا بھی بہت خوش ہوئی۔ اب وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ اور بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس بھی کریں گے۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اس سے آپ کو میری نئی کہانیوں کا بھی پتہ چلتا رہے گا۔ اور اب میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔